ان کے خطاب سے پہلے میں دعوت دوں گا چترال سے آفاق بھائی کہ وہ آئے اور ترانہ پیش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سید میرا مرشد عزم و ہمت والا تھا، قرآن و سنت کے رنگ میں اس نے خود کو ڈھالا تھا۔ میرا سید میرا مرشد عزم و ہمت والا تھا، قرآن و سنت کے رنگ میں اس نے خود کو ڈھالا تھا۔ داغ دین حق کا سچا جرت کی تصویر تھا وہ، نہ ہی کسی ظالم جابر سے ڈرنے ڈپنے والا تھا، نہ ہی کسی ظالم جابر سے ڈرنے ڈپنے والا تھا۔ میرا سید میرا مرشد عزم و ہمت والا تھا، قرآن و سنت کے رنگ میں اس نے خود کو ڈھالا تھا۔ میرا سید میرا مرشد عزم و ہمت والا تھا، قرآن و سنت کے رنگ میں اس نے خود کو ڈھالا تھا۔ جگمگ چاند ستارے اس کے علم و علم کردار نعیم، علم و حکمت زہد و تقوی صبر و رضا کا پالا تھا، علم و حکمت زہد و تقوی صبر و رضا کا پالا تھا۔ میرا سید میرا مرشد عزم و ہمت والا تھا، قرآن و سنت کے رنگ میں اس نے خود کو ڈھالا تھا۔ مرتے دم تک زندہ رکھا شوق شہادت جذب جہاد، پتھریلی راہوں سے ہیرے موتی چننے والا تھا، پتھریلی راہوں سے ہیرے موتی چننے والا تھا۔ میرا سید میرا مرشد عزم و ہمت والا تھا، قرآن و سنت کے رنگ میں اس نے خود کو ڈھالا تھا۔
میری دعا ہے رحمت باری برسے اس کی تربت پر، میرا مرشد بندگی رب کا دلکش ایک حوالہ تھا، میرا مرشد بندگی رب کا دلکش ایک حوالہ تھا، میرا سید میرا مرشد عزم و ہمت والا تھا، قرآن و سنت کے رنگ میں اس نے خود کو ڈھالا تھا۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے اس پروگرام کے مربی ہے سابق ناظم اعلیٰ و امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب۔ آپ کا موضوع ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور یہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے اس سال کا سلوگن بھی ہے، تھیم بھی ہے۔ تو میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں سابق ناظم اعلیٰ و امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کو کہ وہ آئے اور صوبہ بھر سے آئے ہوئے کالج کے ذمہ داران سے مخاطب ہو۔ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ رہبر و رہنما خاتم الانبیاء سدرۃ المنتہا، ایک خواب جو دیکھا سید نے وہ آج تلکتا بندہ ہے، اس ملک کے کوچے کوچے میں، اس ملک کے چپے چپے پر زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، کوئی یک کر دے کے ٹکرا کر دے کے ٹکرا کر دے کے، جس نے دیکھا ہے جس نے بڑکا ہے وہ جان گیا ہے، وہ مان گیا ہے، پہچان گیا ہے، ماں اس سے پوچھا تو ممتا بولی، تو ممتا بولی، ذرا باپ سے پوچھا تو شفقت بولی، تو شفقت بولی، بہنوں سے پوچھا تو غیرت بولی، تو غیرت بولی، زندہ ہے جمعیت، نعرہ تکبیر۔
شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وقال اللہ تعالی هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال الله تعالى أن أقيموا الدين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ برادر عزیز شکیل احمد صاحب، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ خیبر پختونخوا، برادر عزیز کلیم اللہ معتمد اسلامی جمعیت طلبہ خیبر پختونخوا، اور میرے اس انتہائی اہم کیمپ برائے ناظمین کالجز کے شرکاء، جس میں خیبر پختونخوا کے ہر ضلع کے تعلیمی اداروں کے ذمہ داران یہ تشریف فرما ہیں، یہ ایک بہت اہم کیمپ ہے، ایک بہت اہم ٹریننگ سیشن ہے، اور جمعیت میں بہت پہلے سے جمعیت کے کام کے وسط میں جمعیت کی تنظیمی افرادی قوت میں اضافے اور جمعیت کی سیاسی وزن میں اضافے کا ایک بہت بڑا عامل یہ کیمپ رہا ہے۔ تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ نیک بخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ جمعیت میں ایک انتہائی اہم ذمہ دار کالج کے ذمہ داری اس کے اوپر ہیں، اور پھر اس میں آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ 2 دن کے اس کیمپ کے اندر آپ شریک ہو رہے ہیں، جس میں کالجز کے اندر ہمیں درپیش چیلنجز کیا ہیں، ان چیلنجز کا جواب کیا ہے، اور کالجز میں جمعیت کے کام کے جو ٹارگٹس ہیں، اہداف ہیں، وہ کیا ہیں، اس اہداف تک متعین ٹائم فریم میں پہنچنے کے لیے اسٹریٹجی، حکمت عملی اور لاہ عمل کیا ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو اس کیمپ کے اندر ڈسکس ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے، تو ہے ہی اہم۔ بحیثیت مجموعی یہ تمام موضوعات مستقبل کی تحریک اسلامی کے لیے بہت زیادہ ضروری۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کیمپ کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیے۔ اس کیمپ میں آنے سے پہلے آپ کی فہم کا لیول، آپ کی علم کی سطح، آپ کی سمجھ، تحریک کی سمجھ، تحریک کے منصوبے اور اس کے اوپر عمل درآمد کی سمجھ، اس کا لیول کچھ اور ہونا چاہیے، اور جب آپ اس کیمپ سے جا رہے ہوں تو اس میں ایک بہت بڑا اور نظر آنے والا واضح اضافہ وہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے خصوصی طور پر یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو 48 گھنٹے ہیں یا 40 گھنٹے ہیں، اس کے ایک ایک لمحے کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، اپنی علم، اپنی وزڈم، اپنی دانش، اپنی فہم میں اضافے کے لیے استعمال کیجیے۔ موضوع آپ کے سامنے آپ کے معتمد صوبہ نے رکھ لیا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ تو شعر ہیں، اور شعر کے بارے میں ویسے بھی شاعر کہتے ہیں کہ شعر جب کوئی شاعر کہتا ہے تو لوگ اس کے 100 مطلب لیتے ہیں، تو اس کے 100 مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے ناظم صوبہ نے مجھے اس کا مطلب بھی متعین کر دیا ہے کہ آپ نے اس کا یہ مطلب لینا ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جمعیت کی دعوت کیا ہے، اور اس دعوت کے لیے مطلوب کارکن کیسا ہونا چاہیے سیرت کی روشنی میں، اور پھر
تیسرا جو نقطہ اور آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کارکن کے سامنے لمحہ موجود میں، دور جدید میں جو فکری چیلنج ہے، جو نظریاتی چیلنج ہے، وہ کیا ہے اور وہ کیسے اس کا جواب دے، وہ کیسے اس قابل ہو سکے کہ اس چیلنج کو کاؤنٹر کر سکے، اس چیلنج کا ایک طاقتور بھرپور جواب دے سکے۔ یہ وہ 3 ذیلی موضوعات ہیں جو اس موضوع کے ضمن میں میں نے آپ کے سامنے اس پہ اپنی محدود علم اور اپنی مختصر معلومات کی بنیاد پہ بطور تذکیر، بطور یاد دہانی، بطور واعظ و نصیحت، جس کا مخاطب سب سے پہلے میں ہوں، وہ اس مجلس کے اندر کچھ گفتگو رکھنی ہے۔ جمعیت کی دعوت کیا ہے؟ جمعیت کی دعوت وہی ہے جو پوری تحریک اسلامی کی دعوت ہے، عالمی تحریک اسلامی کی۔ عالمی تحریک اسلامی کی دعوت کیا ہے؟ عالمی تحریک اسلامی کی دعوت وہی ہے جو قرآن نے امت مسلمہ کو دیا ہے۔ عالمی تحریک اسلامی اور جمعیت کی دعوت وہی ہے جو انبیاء کرام بالخصوص خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ قرآن نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی صورتوں کے اندر، اپنی آیات کے اندر اس کو امت کے سامنے تفصیل سے، انسانیت کے سامنے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یا ایھا النبی ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانا، انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، انسانوں کو اپنے رب کا پیغام پہنچانا، انسانوں کے سامنے اپنے رب کے پیغام کو دل موہ لینے والے انداز میں، اس زمانے کے اصطلاحات میں، اس زمانے کی زبان میں، اس زمانے کی ٹیکنالوجی میں لوگوں کے سامنے رکھنا اور لوگوں کے اذہان اور قلوب تک اس دعوت کو پہنچانا۔ وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے بلانا۔ یہ ہے وہ کام جو قرآن نے امت کے حوالے کیا ہے، اور یہ ہے وہ کام جو قرآن نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ جو کام انہوں نے کیا ہے، ان کا اسوہ حسنہ، ان کا سیرت مبارکہ، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہی ہمارا مشن ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا اور بعثت کا تھا۔ اللہ کی طرف بلانا، انسانوں کو رحمان کے راستے کی پہ لگانا، اللہ کے ساتھ جوڑنا انسانیت کو۔ یہ وہ دعوت ہے جو اسلامی جمعیت طلبہ کا دعوت ہے، اور یہ قرآنی دعوت ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جو انبیاء کی دعوت تھی۔ قرآنی مقصد نصفلین، انبیاء کا مشن، یہ اسلامی تحریکات کا مشن ہے، اور یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا مشن ہے۔ آپ دیکھ لیں، قرآن پاک نے اس کے لیے مختلف الفاظ اور مختلف اصطلاحات استعمال کیے ہیں، جیسے دعوت، اللہ کی طرف بلانا، وداعیا الی اللہ باذنہ۔ دوسری جگہ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ یوسف میں ہے، ان کو بتا دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے، میرا اور میرے ساتھ چلنے والوں کا، میری تقلید کرنے والوں کا، میری اتباع کرنے والوں کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں علی وجہ بصیرت، پوری سوچ کے ساتھ، پوری فہم کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ اللہ کی طرف بلانا، یہ ہے میرا راستہ۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہ راستہ ہے اور ان لوگوں کا بھی جو میری اتباع کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک نے اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کی ہے دعوت الی اللہ، اس کے ساتھ ساتھ دوسری اصطلاح وہ اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ ان اقیم الدین شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین۔ قرآن بتاتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی بھی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور آپ سے پہلے نوح کی اور ابراہیم کی اور موسیٰ کی اور عیسیٰ کی، بطور مثال مشہور انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ تمام انبیاء کا کام یہ تھا،
ان اقیم الدین کے دین کو قائم کریں. اللہ کے دین کو قائم کرنا. دین کیا ہے؟ وے آف لائف، نظام زندگی، طرز زندگی جس میں عقیدہ، جس میں عبادات، جس میں معاملات، جس میں شخصیت، جس میں حکومت، ریاست، سیاست اور مملکت، جس میں بین الاقوامی تعلقات، ساری چیزیں آتی ہے. اس وے آف لائف جس کا نام اسلام ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کے آخری نبی کے ذریعے سے آیا ہے، اور جس کی تفصیلات قرآن و سنت میں موجود ہے، اس دینی اسلام کو قائم کرنا، ان اقیم الدین، اس کو قائم کرنا، یہ اللہ کے پیغمبر کی بھی ذمہ داری قرار دی ہے قرآن نے، اور تمام انبیاء کا مشن قرآن ہمیں بتاتا ہے یہی ہے، اور یہی ہم امت مسلمہ کا مشن ہے، ہمارا مشن ہے. اسی طرح قرآن نے ایک تیسری اصطلاح اس کے لیے استعمال کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہدایت یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام، قرآن اور اسلام کو اس لیے بھیجا، اس لیے اتارا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو غالب کیا جائے. یہ محکومی کے لیے، غلامی کے لیے، سرنگو ہونے کے لیے، دوسرے کے کھینچے ہوئے دائرے میں زندگی گزارنے کے لیے، دوسری کی اجازت سے جینے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ امام، حکمران، مقتدر، رہنما، پیشوا بننے کے لیے آیا ہے. یہ امامت کرے گا، رہنمائی کرے گا، پیشوائی کرے گا، حکمرانی کرے گا، مقتدر ہوگا. یہی کام انبیاء کی ہے، یہی غایت بیان کی ہے ہدایت یعنی قرآن پاک کی، دینی حق یعنی اسلام کی. یہ اسی لیے آیا ہے کہ یہ حکمران ہو، مقتدر ہو، رہنما ہو، امام ہو، پیشوا ہو. تو یہ اللہ کی طرف بلانا ذریعہ ہے دین کو قائم کرنے کا. اللہ کی طرف بلانا ذریعہ ہے دین کو غالب کرنے کا. تو دین کو قائم کرنا اور دین کو غالب کرنا دعوت اللہ کے ذریعے سے، انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، انسانوں کو دعوت دینا، ان کے قلوب اور اذہان